أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقك فسواك فعدلك. الذي خلقك فسواك فعدلك. الذي خلقك فسواك فعدلك. الذي جس نے، خلق پیدا کیا، کا مطلب تجھے، خلقک پیدا کیا تجھے، فسواک، فا کا معنی پھر، سوا میں نے درست کیا بنایا، کا مطلب تجھے، فسواک پھر درست کیا تجھے، فعدلک، فا کا معنی پھر، عدلک متناسب بنایا، اعتدال دیا، کا مطلب تجھے، فعدلک پھر تمہیں متناسب بنایا تجھے. الذی خلقک یعنی یا ایھا الانسان، اس سے پچھلی آیت تھی کہ اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا. اور کہا کہ وہ جو کریم رب ہے، الذی جس نے، الذی جس نے، خلقک دیکھو تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی تمہیں وجود دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے. اگر انسان غور کرے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ آج اگر ایک جیتا جاگتا انسان موجود ہے، تو اگر کسی کی عمر آج 50 سال ہے تو 60 سال پہلے کہاں اس کا نام و نشان تھا. اگر کسی کی 30 سال ہے تو وہ غور کرے کہ 40 سال پہلے اس کا یہاں پر کہاں نام و نشان تھا اس دنیا میں. اور پھر وہ اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے، وہ پیدا ہوا، آج وہ ایک جیتا جاگتا انسان ہے. تو اللہ نے وجود دیا، صرف پیدا ہی نہیں کیا، پھر کہا کہ فسواک. انسان اپنے بارے میں ذرا غور کرے کہ کتنے عمدہ اس نے اس کو شکل دی ہے، قالب دیا ہے. اور فعدلک، اور پھر اس اعتدال کے ساتھ ہر چیز اس نے عطا کی ہے. یعنی اگر انسان تھوڑا سا غور کرے کہ اگر یہ آنکھیں سائیڈ پر ہوتی تو کیا ہو جاتا، حتیٰ کہ یہ جو آپ کے لب ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو پھر کیسا انسان نظر آتا. یہ دانت سامنے ہوتے، اور آپ دیکھیں کتنے ہر چیز کو اس نے انتہائی متناسب انداز سے بنایا ہے اور اعتدال دیا انسان کو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. انسان اس پر غور کرتا رہے، اور اس آیت کو آپ نے سارا دن پڑھنا ہے اور اس پر غور و فکر کرتے رہنا ہے. جتنا اس پہ غور و فکر کریں گے اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا. الذی خلقک جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، فسواک پھر تمہیں بنایا ہے، درست کیا ہے، فعدلک پھر تجھے اعتدال کے ساتھ ہر عضو دیا، پھر متناسب بنایا تجھے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم وہ اپنے ساتھ محبت کو بڑھانے کا اس آیت کے ذریعہ بنائے. اور ہم اللہ تعالیٰ سارا دن یہ آیت آپ نے یاد کر کے پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کی اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھ. دیکھیں اس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہونی بھی چاہیے اس وجہ سے کہ اس نے تخلیق کی. اس آیت میں کہا الذی خلقک، تو یہ ماں تو پیدا نہیں کرتی، فسواک پھر بنایا سوایا، جس طرح جسم دیا اللہ، فعدلک جسے اعتدال سے دیا. پھر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں یہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ماں تو صرف ایک ذریعہ بنا ہے، اور اس کی مامتا کی محبت آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور انسان اس محبت کو محسوس کرتا ہے. تو اسی طرح انسان کو اپنے اللہ سے جتنی مضبوط تعلق ہونا چاہیے اور اس محبت کے تقاضے کو پورا کرنا چاہیے، ہمیں اس طرف متوجہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے ہمارا، یعنی یہ جو جسم ہے، جو امانت ہے ہمارے پاس، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. اسی طرح آپ دیکھیں یہ جو صحت اس نے دی ہے،
یہ اس بھی بڑی نعمت ہے۔ اور پھر اس صحت کے ساتھ وہ جو ہمیں رزق دیتا ہے، جو خوشیاں دیتا ہے، پھر اس نے جو عقل دی ہے، اس سے انسان جو سوچتا ہے تو اس سوچ کو ہم نے اس طرف لانا ہے کہ نہیں، اصل حقیقت میں اصل محبت کے لائق تو وہی میرا رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کے پاس میں نے مرنے کے بعد جانا ہے۔ اس کی طرف مجھے امید ہے کہ ہم سب جو حلقہ قرآنیہ میں ہیں وہ سب متوجہ ہوں گے جب مل کر اجتماعی طور پر، تو اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے ہمیں نوازے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ محبت لے کر اس کی طرف پڑھتے ہیں۔ اور ایک حدیث قدسی میں اس کو اس طرف فرمایا کہ اگر بندہ میری طرف چلتا ہوا آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں۔ یہ جو اس مفہوم آپ دیکھیں تو اس حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کی محبت آپ واقعتاً محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ احساس دے جو عین ہماری فطرت کے مطابق ہے۔ یہ اسی ماں کی محبت جو ایک فطرتی عمل ہے، بالکل اس سے بھی کہیں زیادہ فطرتی عمل ہے کہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔